دہلیز کا صدقہ ہے کہ ہماری خود سے ملاقات ہوئی ہے، ہماری ذات سے ہمیں آ گئی۔ یہ بھٹکا ہوا انسان، یہ بہکا ہوا انسان، مجھے بتائیے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے اور اس پہ داد بھی پائے۔ آج بھی ظلم ہوتے ہیں، آج بھی لوگوں پہ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن ان پر مذمت کی جاتی ہے، آر دلائی جاتی ہے، شرم دلائی جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ مجرم منہ چھپاتا پھرتا ہے یا اپنے جرم کی کوئی تعویل کرتا پھرتا ہے، لیکن وہاں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی پگڑی کا کلس جھکنے سے بچا لیا ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کر لی، اور اس پہ ناز کرتا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں ان کو لایا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل۔ دوسرے لفظوں میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، اور معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہے۔ اور جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، صرف آدھے جملے سے، نصف جملے سے کسی نے کسی کے قتل میں مدد کی، اس کی دو آنکھوں کے درمیان قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آئس میں رحمت اللہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا۔ آلہ قتل لے کے کسی پہ جھپٹ پڑنا اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دینا یہ تو دور کی بات ہے، کسی کے قتل پر آدھے جملے سے بھی مدد کی کسی کو اکسانے کے لیے، تو یہ ایسا جرم ہے کہ قیامت کے دن وہ اس طرح محرومیوں کا شکار ہوگا۔ اور اللہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہے وہ ان معصوم بچیوں کا جو زندہ درگور کر دی گئی، جن کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں تھا، ان بچیوں کا اللہ اٹھائے گا اور ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں دے گا، اور اللہ پوچھے گا بے ذنب قتلت، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے نا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کے معصوم اور ننھے دامن پہ کیا داغ دیکھا کہ تم گوارا نہ کر پائے ان کو کاٹ کے رکھ دیا تم نے؟ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کے قاتل اتنے گنونے مجرم ہیں کہ اللہ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ وہ خطاب عتاب ہوگا، لیکن یہ بھی ان سے گوارا نہیں، ان سے کلام بھی کیا جائے، اور یہ چیز دھڑلے سے کی جا رہی ہے۔ عالی مرتبت سادات بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ مجھے دعا دیں گے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے ایک کلمہ ارشاد کیا، لوگ اس کو کلمہ تحسین کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ کلمہ جہاد تھا۔ اس ظالمانہ سماج میں کلمہ تحسین تو تھا ہی تھا، لیکن کلمہ جہاد تھا۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں میرے حضور کہتے ہیں لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے زندہ درگور، اور میرے حضور یہ کلمہ بلند کرتے ہیں۔ یہ اس ظالمانہ سماج میں کلمہ حق ہے جو میرے حضور نے بلند کیا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ سیدہ پاک جب حضور سے ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ بیٹی کس احترام کے لائق ہے۔ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور پھر ان کا نکاح کر دے، فرمایا میرے ساتھ جنت میں وہ شخص ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کہیں۔ مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، کسی کی ایک بیٹی ہو تو کہا ہاں یہ اعزاز اس کو بھی ملے گا۔ اس کے پیچھے جھانکی، اس کی ایک بیٹی ہوگی۔ کہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی ہوں۔ تو معاشرے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا، اپنے عمل سے، رویے سے بتایا کہ بیٹی کس عزت کے لائق ہوتی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور دنیا کو بتایا
کہ دیکھو میری اطرت بھی میری بیٹی سے چل رہی ہے، یہ ناز ہے، یہ فخر ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اور میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بیت بار زندگی ہے، اٹھے بندیا